بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی شدید قسم کے چیلنجز پیش ہیں۔ ایک طرف بین الاقوامی برادری پاکستان پر دباؤ بڑھا رہی ہے، خاص طور پر جو دوست ممالک ہیں ان کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو فنڈز ادھار دینے کے بجائے اب وہ پاکستان کے جو ریکوڈک کے ذخائر ہیں اس حوالے سے ان کی نظریں ہیں، اور جو ایران ہے اس نے عالمی عدالت میں جانے کے لیے پاکستان کو نوٹس دے دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، اور خاص طور پر طاقتور حلقے اور عمران خان کا جو ٹکراؤ ہے، اور پھر جوڈیشری کے اندر جو اس وقت ججز کی تقسیم ہے اس نے بھی پاکستانیوں کو ایک شدید پریشانی اور اضطراب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ آج مختلف بل قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوئے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات سے پھر حکومت بھاگ گئی ہے، لیکن ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ خط جو ہے یہ شاید ایکسکلوسیو آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل نے لکھا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان پر شدید قسم کے تابڑ توڑ حملے اس کے اندر کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر کون کون سے الزامات لگائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ قاضی صاحب اب آپ قاضی کی اہلیت کھو چکے ہیں اور آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی علماء کو بھی اس خط کے اندر انہوں نے رگڑا لگایا، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر 7 بجے آدم سواتی کی ملاقات کس نے کروائی، کس کے کہنے پر وہ دروازے کھولے گئے، اور یہ سارا ماجرا اب بھی تھم نہیں رہا۔ اور اس معاملے کے اندر اب مریم نواز اور محسن نقوی ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں ہیں۔ یہ کنہوں نے خبر دی ہے اور اس کے اندر کیا حقائق ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ میں شروع میں بتا دوں۔ پاک نیوز ود ساجد گندل، جو دوست فیک نیوز یعنی جو ہے وہ ان سے تنگ ہیں اور وہ فیس بک پر یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور جو ہے وہاں پہ بھی لائک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ خبر جو ہے وہ بہت ہی منجے ہوئے یہ صحافی ہیں زبیر علی خان، جو وی نیوز سے وابستہ ہیں، اور ان کی جو خبریں ہیں پی ٹی آئی کے بیٹ یہ کور کرتے ہیں، رپورٹر ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس بار اڈیالہ جیل میں تبدیلی مریم نواز کے کہنے پر ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو ابھی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں ہوئی، بلکہ یہ مریم نواز کے کہنے پر ہوئی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لاڈلہ اعظم محسن نقوی اور میڈم مکھیہ منتری میں پھڈا پڑ گیا ہے، اور میڈم مکھیہ منتری نے محسن نقوی کی بھی بات نہیں سنی، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اعظم سواتی کی صبح سویرے مریم نواز سے ملاقات، یعنی جو ملاقات ہوئی اعظم سواتی کی یعنی صبح سویرے، یہ مریم نواز جو ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اڈیالہ جیل تو ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ محسن نقوی کون ہوتے ہیں جو ملاقاتیں کروا رہے ہیں؟ ہمیں آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا۔ اس وقت سے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سے کافی بے چینی تھی، خاص طور پر لاہور میں، تخت لاہور کے اندر۔ یہ زبیر علی خان جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ میں بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ صبح 7 بجے ملاقات وہ ملاقات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اقتدار میں پہنچے۔ اب ہوم سیکٹری کی وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے سرزنش کی ہے، اور یہ ملاقات کیوں کروائی گئی، یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر ملاقات کروانے والے۔ اس کے بعد محسن نقوی کو بتایا گیا تو انہوں نے مریم نواز کو کال ملائی۔ ان کے بقول مریم نواز نے وہ کال نہیں سنی، وہ بہت غصے میں ہیں۔ ان کو بتائے بغیر یہ سارا جو ہے کیسے ہوا ہے، یہ ان کا ایک تو صحافی کا دعویٰ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے جو اس وقت معاملات ہیں، ویسے ایک بڑی عام ٹویٹ کی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے موجودہ حالات پر، یہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی عمل کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے بے معنی کرنے کے بعد اب معاشرہ تیزی سے تنزلی کا شکار ہے۔ معاشرے کے گلنے سڑنے سے جو تعفن اٹھ رہا ہے اس پر مذہبی جنونیت اور لسانیت کی مکھیاں بھن بھناتی ہوئی آن پہنچی ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں کے واقعات کو ہی لے لیجئے۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان بے بسی کی تصویر پیش کرتی رہی، دوسری طرف بلوچستان کے اندوناک واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر لسانیت کا راج۔ ہائبرڈ نظام کی اختراع نے ملک اور قوم کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا واحد حل آئین پر من و عمل کرنا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ اسی راستے پر چلنا نہیں ہے،
تو معاملہ بھی یہی ہے اور مسئلہ بھی ہمارا جو اصل میں ہے اب وہ یہی ہے۔ اب جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب پچھلے کچھ دنوں سے شدید قسم کے جو الزامات ہیں اب وہ لگ رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب جو ہے ان کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ جو خط ہے یہ بنیادی طور پر لکھا ہے ایک وکیل نے جو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، یعنی جو یہ پٹیشن تھی مبارک ثانی کیس کے اندر، اور آپ کو علم ہے وہ پٹیشنر تھے اور ان کو قاضی صاحب نے جھڑکا بھی، اور اکثر جھڑکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے پراکسی پٹیشنر ہوتے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان پر یہ الزام لگتا ہے۔ لیکن یہ خط بڑا عام ہے، اور جہاں پر انہوں نے قاضی صاحب سے استعفے کا صرف مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جو قاضی صاحب قرآن و سنت کے ریفرنس سے کچھ باتیں کر رہے تھے ان کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت کو انہوں نے اپنے پیرائے کے اندر بیان کر کے قاضی صاحب پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ یہ ریاض حنیف رائی یہ بڑے عام وکیل ہیں، خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ یہ انہوں نے کھلا خط لکھا ہے۔ اچھا، کھلا خط بنام قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے محترم قاضی صاحب السلام علیکم۔ یہ بڑی عام اس کی لائنیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 22 اگست کی سماعت کے دوران آپ نے جو معافی مانگی اس میں دکھاوے کا پہلو واضح تھا، کیونکہ قرآن پاک میں چپکے چپکے الاعراف آیت نمبر 55 خدا کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں تہجد کے وقت کو درست بتایا گیا، اور جب تک خدا روشنی نہ دے اس وقت تک روشنی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ انہوں نے آیات کے حوالے دیے۔ ایک طرف آپ بار بار رہنمائی لینے کا اندیا دے رہے تھے، اور دوسری طرف قانونی رہنمائی کا دروازہ آپ نے مکمل طور پر بند کر رکھا تھا۔ آپ نے بھری عدالت میں لطیف خدا صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں، مگر آپ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک اپنے چیمبر میں علماء کو بلا کر میں بے گفتگو رہے۔ یہ خفیہ میٹنگ یا ان کے ساتھ عدالت میں تعارفی گفتگو آپ نے دھوکہ دہی سے احتجاجی مظاہروں کو دبانے کے لیے کی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا خدا کے حکم کی صریحاً نافرمانی کی، کہ جہاں بتایا گیا کہ حق کو جانتے بھی وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور جو سننے سے آ رہی ہیں وہ حق کو جان نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا کس طرح یہ آیات حدیث، میں تو اس کے بڑا جس انداز میں، چونکہ یہ جو صحیح فقہاء ہیں وہ ان کے معنی اصل حقائق کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن قاضی صاحب بھی ایسے ہی، اور اب یہ جو ہے انہوں نے اس کے اندر ظاہر ہے اپنا جو فہم ہے وہ رائی صاحب نے اس کے اندر، کیونکہ قاضی صاحب نے حوالے اس طرح کے دیے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے ہیں، تو اب یہاں پہ یہ بھی وہ حوالے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آپ کی عدالت کے ایک فیصلے PLD 1994 سپریم کورٹ 885 ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو اب قانون کا درجہ رکھتی ہے کہ قاضی کی 3 اقسام ہیں۔ جنتی صرف وہی ہیں جو صرف حق کو جانے اور حق کے مطابق فیصلے کریں، مگر جو نہ حق کی جانے اور نہ ان کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو حق کو جانے مگر حق کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے وہ جہنمی ہے۔ تو بتائیے اگر علماء کے ساتھ تعارفی گفتگو کر کے آپ چند وکلاء کا موقف سن لیتے تو کیا بری بات تھی؟ یعنی یہ یہاں پہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے علماء کو سنا ہے، وکلاء کو نہیں سنا اس دن، اس کا نتیجہ آپ نے بھگتا ہے۔ آگے وہ حوالے دے رہے ہیں۔ اب میں اس پہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 72 سال کی عمر میں عدالت سے پہلی دفعہ مخاطب ہو رہے تھے، ان کو آپ کی پیچیدہ چالاکیوں کا نہیں پتا۔ مولانا شیر خان صاحب، نمائندہ پیر کرم شاہ صاحب بار بار آپ کے سامنے اقبال کا شعر دہرا رہے تھے۔ اچھا، اب یہ ساری آگے انہوں نے ان کے پر بھی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عدالتی نظام کا حصہ ہے اور بار کونسل کے ماتحت ہے، کیا ان کی تدلیل دراصل یعنی وکلاء کو آپ سمجھائیں، کیا یہ خود سمجھنے کے قابل نہ تھے؟ یعنی آپ علماء کو کہہ رہے تھے کہ وکلاء کو سمجھائیں، تو کیا وکلاء خود سمجھنے سے آ رہی ہیں؟ اور ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کی جو باڈی ہے یا پاکستان بار کونسل وہ ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن آپ ہمارے اوپر وہ کر رہے تھے۔ اچھا، اور بار کونسل کے ماتحت ہے، کیا ان کی تدلیل دراصل عدلیہ کی تدلیل نہیں ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ کھول کر دیکھیے، کیا الفاظ کی پاسداری دوران سماعت خاموشی قانون کا احترام آپ کے لیے ضروری نہیں، اور آپ نے اس کے آرٹیکل 11 کے سرین خلاف ورزی نہیں کی؟ PTI کے حلقوں میں آپ جانبداری کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر آپ کو متکبر دیکھنے کے لیے یہی کیس کافی نہیں، اور اب آپ پر لوگوں کا اعتماد کیوں کر ہو؟ اب آپ لوگوں کو چہرہ کس طرح دکھائیں گے؟ تو انہیں عدالت میں کوئی سائل ذمہ داری
لیے بغیر معافی مانگے تو کیا آپ معاف کر دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جج کی ذمہ داری اور آج رائے خلوص سبق دوش ہو کر خدا کے حضور تنہائی میں مناسب وقت پر اور چپکے سے دعا کیجئے، معافی مانگیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خیر اندیش ریاض حنیف رائی، ASC یعنی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اپنے اعمال نہ دکھائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ جو صفائیاں آپ نے دی ہیں تو یہ صفائیاں نہیں بلکہ آپ اب عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کو سبق دوش ہونا چاہیے۔ تنہائی میں جائیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے، چونکہ یہ تیسری مرتبہ یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ ان کا جو موقف ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب عموماً وکلاء کو جھاڑ دیتے ہیں، اور اس مرتبہ تو انہوں نے جو علماء حضرات ہیں ان کو کہہ کہ ان کو سمجھائیں، اور یہ آپ نے ہماری تذلیل کر دی ہے، چونکہ ہمیں سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل کا ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے، تو آپ نے علماء کی سنی، چیمبر میں جا کے ملاقات کر کے آپ نے مس کنڈکٹ کیا، یہ آپ نے غلط کیا، آدھے گھنٹے کا کہہ کہ 2 گھنٹے آپ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور پھر آپ نے ہمیں وکلاء کو اس طریقے سے نہیں سنا۔ تو یہ ایک شدید قسم کے الزامات، پھر اس میں قرآنی آیات کے حوالے، اور قاضی صاحب کو اس تناظر کے اندر جنتی اور جہنمی کی بحث، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے شدید قسم کا ایک الزامات پر مبنی ان کا خط ہے۔ بہرحال یہ چیزیں آپ دیکھیے کس میج پہ پہنچ گئی ہے۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب آپ کے فیصلے وہ اس طرح کیوں ان پر سوالات اٹھ رہے ہوں، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے اس ماحول کے اندر جو مذہبی شدت پسندی ہے، جو پوائنٹ سکورنگ ہے، قاضی صاحب کے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ اب چونکہ تصحیح ہو گئی ہے اس کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال قاضی صاحب کے کنڈکٹ پر چونکہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں تو یہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔